بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الفصل الثالث عن قیس بن ابی حازم، حضرت قیس بن ابی حازم سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت سعد بن ابی وقاص یقول، حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرماتے ہوئے سنا انی لاول رجل من العرب رما بسهم فی سبیل اللہ، عرب میں، اہل عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی۔ اس کی تفصیل ابھی پہلے ہو چکی۔ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں نے اپنے آپ کو پایا اس حال میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرتے تھے۔ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْحُبْلَةَ وَوَرْقَ السَّمْرِ، اس حال میں کہ ہمارے پاس کوئی کھانا پینا نہیں رہتا تھا سوائے ببول کے بیج کے اور سوائے ببول کے پتے کے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس حال میں غزوہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے پینا کچھ نہیں رہتا تھا، روٹی وغیرہ نہیں رہتی تھی، صرف ببول کے بیج رہتے تھے اور ببول کے پتے رہتے تھے، انہی کو کھا کر کے ہم زندگی گزارتے تھے دوران جہاد۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَانَ تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کھاتے تھے؟ صرف پتے کھایا کرتے تھے، ببول کے درخت کھایا کرتے تھے، ببول کے درخت، ببول کے بیج کھایا کرتے تھے، ببول کے پتے کھایا کرتے تھے۔ الحبلۃ کا معنی ہوتا ہے بیج، ورق کا معنی پتا۔ اچھا، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص پاخانہ کرتا تو پاخانہ کیسا ہوتا؟ چونکہ پانی بھی نہیں رہتا تھا، کھانا پینا بھی نہیں رہتا تھا، روٹی اور چاول نہیں رہتا تھا، ہم پتے کھایا کرتے تھے۔ تو جس طرح بکریاں پتے کھاتی ہیں تو بکریاں پتے کھانے کی وجہ سے وہ لید کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی لید کیا کرتے تھے۔ اس میں اختلاط نہیں ہوتا تھا، کیا بولتے ہیں، اختلاط نہیں ہوتا تھا، بالکل ٹائٹ پاخانہ ہوتا تھا۔ اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف کہ ہمارا کھانا کس قدر تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَا يَضَعُ، یدعو سے اشارہ کر رہے ہیں رکھنے سے اشارہ کر رہے ہیں پاخانہ کرنے کی طرف۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص پاخانہ کرتا تو اسی طرح کرتا جس طرح بکری کرتی ہے۔ بکری کس طرح کرتی ہے؟ لید کرتی ہے، اور ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ رہتا ہے، متصل نہیں رہتا ہے اس کی گندگی، بکری کی گندگی۔ مَا لَهُ خَلْطٌ، اس کے لیے کوئی ملاوٹ نہیں رہتی تھی، یا بکری کے لید کے لیے کوئی ملاوٹ نہیں رہتی ہے، ہر حصہ ایک دوسرے حصے سے جدا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی پاخانہ کرتے تھے تو اسی طرح پاخانہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، پانی نصیب نہیں تھا۔ پانی ہوتا تو اختلاط ہوتا بیچ میں، پیٹ میں جا کر کے ملتا، ایک دوسرے سے ملتا۔ پانی نہیں تھا تو جس طرح کھاتے تھے اسی طرح الگ الگ نکل جاتا تھا۔ بس میں آ گئی؟ چلا ثم اصبحت بنو اسد تعذرنی علی الاسلام۔ اب یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بنایا؟ امیر بنایا۔ کس کا؟ کوفہ کی سرزمین کا۔ کوفہ کی سرزمین کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص امیر بن کے گئے، لیکن کوفہ کے لوگ تو تھے بدماش۔ ان لوگوں نے، کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کر دی، اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ، اپنے حاکم کی شکایت کی، اور اس شکایت میں یہ شکایت بھی کی کہ یہ ہمارے امیر جو ہے نا اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی، نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ، حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور پوچھا کیا یہ شکایت کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، یہ شکایت صحیح ہے؟ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے ہیں، یہ ہمیں نماز سکھائیں گے؟ اگر ہم نماز صحیح نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اسی کو دیکھیے ثم اصبحت بنو اسد تعذرنی علی الاسلام، یہاں پہ اسلام سے مراد نماز ہے۔ پھر بنو اسد یہ کوفہ کا ایک قبیلہ، پھر بنو اسد مجھے سکھاتے تھے کیا؟ نماز کی تعلیم دیتے تھے، نماز کے بارے میں سکھاتے تھے۔
مجھے کہتے تھے کہ آپ نماز درست کر لیجئے، آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ عذر یعذر و تعذیر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، اور ایک معنی ہوتا ہے تعلیم دینا، تو یہاں پہ تعلیم دینے کے معنی میں۔ پھر بنو اسد مجھے نماز کی تعلیم دینے لگے۔ لقد خبت اذن وضل عملی، جب تو میں گمراہ ہو گیا، میں ناکام ہو گیا اور میرا عمل برباد ہو گیا۔ اگر یہ مجھے نماز کی تعلیم دیں گے اور میرا عمل درست نہ ہو، جتنی نمازیں میں نے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، اور اب یہ مجھے نماز کی تعلیم صحیح تعلیم دیں، تو پھر میرا عمل برباد ہو گیا سارا کا سارا۔ وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ، اور ان حضرات نے ان کی یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی حضرت عمر کے پاس شکایت کی۔ وقالوا، اور کہا، لا يحسن يصلي، یہ صحیح نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ اس حالت میں ہم جہاد کرتے تھے، ان کے تعلیم یافتہ ہیں، ان کے پروردہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری نماز درست نہ ہو، پھر ہمیں یہ نماز سکھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سارا عمل تو ہمارا برباد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کبھی کبھی اپنی فضیلت بھی بیان کرنی چاہیے موقع موقع پر۔ دیکھیں اگر یہاں پر اپنی فضیلت بیان نہیں کرتے تو پھر غلط ہو جاتے نا کہ نہیں؟ چلیں، متفق علیہ، شکایت کرنا، وشو، تو ان حضرات نے شکایت کی کہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی حضرت عمر کے پاس۔ وعن سعد قال، حضرت سعد سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، وانا ثالث الاسلام، اس حال میں کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا، یعنی میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا، اسلام کا تیسرا حصہ، یعنی مجھ سے پہلے 2 حضرات مسلمان ہوئے تھے اور تیسرا شخص میں تھا، تو اسلام کا تیسرا حصہ ہوا کہ نہیں؟ چلو، اسلام کا تہائی تھا۔ وَأَنَا وَمَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، اور کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا مگر اس دن جس دن میں نے اسلام قبول کیا۔ وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ، اور بے شک میں 7 دن تک رکا رہا، یعنی 7 دن تک ٹھہرا اسی حال میں، اس اسلام کی حالت میں۔ وَإِنِّي لَثَالِثُ الْإِسْلَامِ، اس حال میں کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو مجھ سے پہلے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو میں اسلام کا تیسرا حصہ ہوا، اسلام کا تہائی حصہ ہوا، اور اسی حالت میں 7 دن تک رہا، یعنی 7 دن تک میں اسلام کا تہائی حصہ رہا، اور اس دوران اس 7 دن کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تیسرے نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے، وہاں پہ تمام لوگ مراد ہیں، ہاں، مرد بھی مراد ہیں، اور آزاد بھی شامل ہیں، غلام بھی شامل ہیں، اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پہ غلاموں کو اور عورتوں کو خارج کر کے گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف آزاد لوگوں کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ آزاد لوگوں میں تیسرے نمبر پہ مسلمان ہوا، اور اسی حالت میں 7 دن تک رہا، اس دوران کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چل رہا کہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ رواہ البخاری۔ وعن عائشہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول لنسائہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے ارشاد فرماتے تھے، کیا؟ ان امرکن مما یہمنی من بعدی، بے شک تمہارا معاملہ مجھے فکر میں ڈال دیتا ہے، من بعدی، میرے بعد، یعنی تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ میرے بعد تمہارا معاملہ مجھے فکر مند کر دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تم کیا ہو، ایک نبی کی بیوی ہو، اور نبی کی بیوی نبی کے وفات کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا عدت گزارنے کے بعد، ہاں، تمہارا کسی اور سے شادی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اب تم سب کی ماں ہو چکی ہو، اور ماں کا اپنے بیٹے سے شادی کرنا درست نہیں ہے۔ بات سنا گئی؟ ام المومنین ہے نا جی۔ چلیں، اب میں جب تک ہوں تو تمہاری کفالت کروں گا، نفقہ سب کچھ میں دوں گا، لیکن میرے جانے کے بعد تم کسی سے شادی نہیں کر سکو گے، تم کسی کی بیوی نہیں ہوگے، تم اسی طرح تمہیں رہنا ہے، تو تمہاری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تم کہاں سے کھاؤ گے پیو گے؟ یہ معاملہ مجھے فکر مند کر دیتا ہے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، وَلَن يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِّقُونَ، اور تم پر ہرگز صبر نہیں کریں گے مگر صبر کرنے والے اور سچ والے،
صدق والے. ہاں مطلب یہ ہے کہ تم پر جو خرچ کرنے والے ہوں گے وہ لوگ صبر سے متصف ہوں گے اور صدق سے متصف ہوں گے. یعنی میرے بعد تم پر خرچ کرنے والے ہوں گے. کون خرچ کریں گے؟ جو صبر سے متصف ہیں، جو صابر ہوں گے اور جو صادق ہوں گے. اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امہات المؤمنین پر بہت زیادہ خرچ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کے بارے میں کل ہم نے سنا درس میں. دیکھیے قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یعنی المتصدقین، اس سے مراد کون ہے؟ صدقہ کرنے والے. اچھا یہاں پہ صدقہ کرنا حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی بیٹے کو اپنی ماں پر صدقہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ خرچ کرنے والے. ٹھیک ہے، یعنی اے امہات المؤمنین، اے میری بیویوں، اگر تم پر کوئی خرچ کرے گا تو خرچ کرنے والے. تو یہاں پہ کسی صحابی کا یا تابعی کا امہات المؤمنین کے بارگاہ میں کچھ پیش کرنا یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ تحفہ ہے. ٹھیک ہے، بیٹا اپنی ماں کو تحفہ دیتا ہے. ثم قالت عائشہ، پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کس سے؟ ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے. عبد الرحمن کے بیٹے ابو سلمہ سے ارشاد فرمایا سقاک اللہ ابابک من سلسبیل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے باپ یعنی عبد الرحمن کو سیراب کرائے. کس سے؟ جنت کے سلسبیل سے. جنت کے سلسبیل، سلسبیل ایک نہر کا نام ہے، ایک چشمے کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عینن فیہا یسمى سلسبیلا، عینن فیہا تسمى سلسبیلا، عینن فیہا تسمى سلسبیلا. جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ابو سلمہ سے فرماتی ہیں کہ آپ کے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سلسبیل سے سیراب کرے. وکانا ابن عوف، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف قد تصدق على امہات المؤمنین بحدیقۃ بیعت ب40 الفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امہات المؤمنین پر خرچ کیا تھا ایک باغ، بحدیقۃ ایک ایسا باغ خرچ کیا تھا جو 40,000 میں بیچا گیا. ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے جانے کے بعد امہات المؤمنین کے لیے ایک باغ خرچ کیا، ایک باغ تحفے میں دیا، اور یہ باغ 40,000 میں بیچا گیا تھا، اور یہ سارا مال ان کے لیے خرچ کر دیا گیا، امہات المؤمنین کو دے دیا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ رواہ الترمذی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے. کل تو ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. ایک سخاوت یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ 1,00,000 روپیہ خرچ کیا، 1,00,000 درہم یا 1,00,000 دینار، تمام صحابہ کرام کے لیے خرچ کر دیا. جب رات کو حساب و کتاب کے لیے بیٹھے تو بہت سارا بچ گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بچا سارا کا سارا صحابہ کرام کے لیے، اور سب کے لیے خرچ کر دیا، حتیٰ کہ ان کے پاس جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی خرچ کر دیے. تو ان کی سخاوت بہت مشہور ہے. وعن ام سلمۃ، کیا ہوا؟ کچھ نہ کچھ. وعن ام سلمۃ قالت، حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لازواجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے فرماتے ہوئے سنا. یہ کون کہتی ہیں؟ حضرت ام سلمہ، یہ بھی خود ام المؤمنین ہے. اچھا، ان الذی یحثو علیکن بعدی هو الصادق البار. حتی یحثو کا معنی ہوتا ہے لب بھر کے دینا. یہ لب ہوتا ہے نا، لب بھر کے دینا یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا. بے شک وہ شخص جو تم پر میرے بعد یعنی میری وفات کے بعد بہت زیادہ خرچ کرے گا، لب بھر بھر کے خرچ کرے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ الصادق البار، وہ سچ ہوگا، وہ صادق ہوگا اور نیک ہوگا. اللہم اسقی عبد الرحمن بن عوف من سبیل الجنہ، من سلسبیل الجنہ. اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل سے سیراب فرما. یہ دعا یا تو خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب معلوم ہو گیا، علم غیب سے معلوم ہو گیا کہ میرے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف میری ازواج پر خوب زیادہ خرچ کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعا حضرت ام سلمہ کی طرف سے ہو. حضرت ام سلمہ نے دیکھ لیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہم پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں. رواہ احمد.
وعن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاء اہل النجران الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالوا، نجران والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، نجران 3 بستی کا نام ہے، ایک بستی یمن میں ہے، ایک بستی دمشق کے قریب ہے، اور ایک بستی عراق کے اندر ہے۔ یہ جو نجران والے آئے تھے، یہ نجران کہاں کا نجران ہے؟ یمن کے اندر جو نجران تھا وہ نجران والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک نجران کے نصارہ آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے، تو وہ کوئی اور نجران تھا، ٹھیک ہے۔ تو نجران والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابعث الینا رجلا امینا، ہمارے پاس ایک امین شخص بھیج دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی کرے، حقوق اچھے سے ادا کریں اور فیصلہ درست طریقے سے کریں۔ امین کا مفہوم، فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لأبعثن الیکم رجلا امینا حق امین، بے شک میں تمہارے درمیان ایک ایسا امین بھیجوں گا جو کامل امین ہوگا۔ حق امین جو کامل امین ہوگا، یعنی امانت داری ان کے اندر کامل درجے کی ہوگی۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو سارے کے سارے صحابہ منتظر تھے کہ اب یہ حصہ کس کے زمرے میں کس کے گود میں آنے والا ہے۔ فاستشرف لها الناس، تو تمام لوگ اس کا انتظار کیا، تمام لوگوں نے اس کا انتظار کیا۔ قال، حضور نے، راوی کہتے ہیں، فبعث ابا عبیدہ ابن الجراح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کامل امین تھے۔ اس سے پہلے بھی آیا کہ اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، متفق علیہ۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرماتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من نؤمر بعدک، ہم آپ کے بعد کس کو امیر بنائیں، آپ کا جانشین کس کو بنائیں؟ قال، ارشاد فرمایا، ان تؤمروا ابا بکر تجدوہ امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ، ابو بکر کو خلیفہ بناؤ، تو تم اس کو امین پاؤ گے، زاہد پاؤ گے، فی دنیا، یعنی دنیا میں بے رغبتی، دنیا سے بے رغبت پاؤ گے، اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا پاؤ گے۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آیا کہ وہ امین ہے۔ تو امانت اور صحابی کے اندر نہیں ہے ایسا مفہوم نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام صحابی کیا ہیں؟ امین ہیں، لیکن یہ وصف ان کے اندر حضرت ابو عبیدہ کے اندر زیادہ تھا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو تم اسے امانت دار اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والا، آخرت میں رغبت کرنے والا پاؤ گے۔ وَإِن تُعَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اگر تم حضرت عمر کو امیر بناؤ گے تم اسے طاقتور امین پاؤ گے، اور اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی معاملے کو جب اللہ کا معاملہ ہوتا تو برداشت نہیں کرتے۔ بَإِن تُعَمِّرُوا عَلِيًّا، اور اگر تم علی کو امیر بناؤ، علی کو امیر بناؤ، وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم انہیں امیر نہیں بناؤ گے، تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، تو تم انہیں ہادی پاؤ گے، یعنی ہدایت یافتہ پاؤ گے، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے۔ یأخذ بکم الطریق المستقیم، بے شک یہ تمہیں راہ راست پر لے کر جائیں گے۔ ایک بار ترجمہ دیکھ لیجئے، وَإِن تُعَمِّرُوا عَلِيًّا، اگر تم علی کو امیر بناؤ، وَلَا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اسے یعنی حضرت علی کو امیر نہیں بناؤ گے۔ اچھا، اگر تم علی کو امیر بناؤ تو کیا پاؤ گے؟ تجدوہ ہادیاً مہدیاً، تم حضرت علی کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، وہ تمہیں راہ راست پر لے کر جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تم انہیں امیر بناؤ گے،
اس کا مطلب یہ، اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے تعلق سے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، ان کی خلافت میں کسی کا اختلاف نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور لا اراکم فاعلین، حضرت علی کے تعلق سے یہ بیان کر کے ارشاد فرما دیا، اشارہ کر دیا کہ ان کے خلافت میں، ان کی امارت میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ اور حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لیجیے، اختلاف ہوا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کا ذکر نہیں ہوا، تو اس کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ نہ ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہوا ہو، اختصاراً یہاں پہ محذوف کر دیا گیا۔ بس میں آ گئی؟ جی۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا اراکم یہاں پہ یقین کے معنی میں ہو، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم انہیں امیر نہیں بناؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم پہلا امیر ان کو نہیں بناؤ گے۔ اور یہ درست ہے کہ حضرت علی کو پہلا امیر نہیں بنایا گیا، پہلا امیر حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان غنی کو۔ چلو یہ حدیث پوری کر لیتے ہیں نا۔ وعنہ قال، اور انہیں سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکرین، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیا، اپنی اولاد کے ذریعے سے انہوں نے قربانی پیش کی۔ اچھا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زندوں کے لیے بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنا درست ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رحم اللہ، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اور رحمۃ اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہی اللہ کی رحمت ہو۔ وحملنی الی دار الحجرہ، اور انہوں نے مجھے دار الحجرہ یعنی مدینہ کی طرف لے آئے، مدینہ کی طرف مجھے لے آئے۔ وصاحبنی فی الغار، اور غار میں یعنی غار ثور میں میرے ساتھ رہے، وہاں پر بھی جانثاری کی۔ واعتق بلالا من مالہ، اور حضرت بلال کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ امیہ بن خلف کے قبضے میں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سزائیں دیا کرتا تھا وہ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون شخص ہے جو بلال کو اپنے مال سے آزاد کرے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ رحم اللہ عمر، حضرت عمر پر اللہ رحم فرمائے، یقول الحق، حضرت عمر حق فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ حق کیا ہو؟ کڑوا ہو۔ یہ چوکتے نہیں ہیں، کبھی بھی کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ ترکہ الحق وما لہ من صدیق، حق نے ان کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی یہ حق بات جو بھی ہوتی ہے فوراً بول دیتے ہیں، منہ کے سامنے بول دیتے ہیں، کسی کی رعایت نہیں کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا، حق ہے تو حق ہے بول دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی دوستی ختم ہو گئی۔ یہاں پہ دوستی سے مراد کیا؟ حالانکہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے لوگ دوست ہیں۔ النبی کے اولا بالمؤمنین، کیا اللہ ولی المؤمنین، اللہ کیا ہے؟ مومنوں کا دوست ہے، تو حضرت عمر بھی مومن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے دوست ہیں، حضرت ابو بکر بھی دوست ہیں۔ یہاں پہ دوست سے مراد وہ دوست جو چاپلوسی والا دوست ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا دوست نہیں جو چاپلوسی کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی پر رحم فرمائے، فرشتے ان سے حیا فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی۔ رحم اللہ علیہ، اللہ حضرت علی پر رحم فرمائے، رحمت نازل فرمائے۔ اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اے اللہ حق ان کے ساتھ گھما دے۔ ادارہ ادارہ کا معنی ہوتا ہے گھمانا، اس سے مراد کیا؟ ساتھ کر دینا۔ اے اللہ حق کو ان کے ساتھ فرما دے، حیث دارا، جہاں پر بھی یہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا رہتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، کیونکہ حق ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ بس میں آگئی۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب۔ چلے یہاں تک بات ختم ہو گئی۔